हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शब्बीर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम गर्ल्स कॉर्नर। और इसमें मेरे साथ मेरी पैनल फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड मौजूद है राइमा एज यूजुअल और सारा। हाउ आर यू बोथ ऑफ यू? आई एम गुड, वेरी गुड। आई एम गुड मतलब सारा की तरफ से कोई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यही बात कर रहे थे, सारा यू ऑलराइट? तो वो मतलब मुझे थोड़ा सा लग रहा था डिस्टर्बेंस बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है राइमा, सारा का मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल ऐसा ही है। वो लिख के हमें भेजा है सनम ने और सनम लिखती हैं कि टॉपिक ये होना चाहिए कि लड़के जो है वो किस किस्म की लड़कियां अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, उनको किस किस्म की पसंद है। ये टॉपिक जो है वो आप डिस्कस करें, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, आपकी फ्रेंड्स की ऑब्जर्वेशन क्या है, ये आप अपने प्रोग्राम में जरूर डिस्कस कीजिएगा और यही प्रोग्राम का आज का हमारा टॉपिक है। सनम, आपकी फरमाइश जो है वो हमने पूरी की है और सनम ने हमें बहुत सारे ईमेल्स और मैसेजेस भी किए हैं। इसके लिए सनम का बहुत शुक्रिया कि वो हमारे प्रोग्राम को बहुत अप्रिशिएट करती है और अपना टॉपिक जो है वो उसने हमारे प्रोग्राम में जो है वो शामिल करने की रिक्वेस्ट की है। तो सनम, आपका टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपने ये लिखा तो है ही नहीं कि आपको कैसे लड़के ने जो है पसंद किया है या अभी इस किस्म का कोई प्रपोजल आया है तो वो लड़का आप में कौन सी खूबी देखकर जो है उसने आपकी तारीफ की है जिस वजह से आपने ये टॉपिक रखा है, या कोई ऐसी बात है जो लड़के ने आपसे डिमांड की है कि ये होना चाहिए, लड़की मोटी नहीं होनी चाहिए, लड़की के बाल लंबे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, क्या ऐसा क्या बात है जो आपको लिखी है? तो ये राइमा हमारा आज का टॉपिक है। वैसे सनम की चॉइस जो है वो टॉपिक की अच्छी है। हाँ नहीं, वेरी गुड। बल्कि इससे जो है इसमें काफी इंटरेस्ट, मेरा ख्याल बाकी सारे टॉपिक से ज्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहेगा क्योंकि इसे देखने वाले जो लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। लड़कियां ये देखेंगी कि अच्छा लड़कों को, लड़कियों के तो मतलब अजलों से फेवरेट चलता आ रहा है ना गर्ल्स कॉर्नर, तो बॉयज का अब ये इंटरेस्ट डेवलप होगा कि हम भी तो देखें हमारे बारे में क्या व्यूज, हमारे बारे में लड़कियों के क्या व्यूज हैं। तो सारा, वैसे पहले ये बताओ कि आप क्या देखती हो कि लड़के कैसी लड़की को पसंद करते हैं? क्या वो अपनी लाइफ पार्टनर स्पेशली कैसी लड़की को चाहते हैं? क्या वो जीन पहनी हो, मॉडर्न हो, मॉडर्न हो, वो मिच्योर हो, जो कि मतलब उनको नहीं उनकी फैमिली को भी साथ लेकर चले। ये जो गर्लफ्रेंड है उसमें लड़के यही देखते हैं मॉड स्कॉट हो, लेकिन जो लड़की एज अ लाइफ पार्टनर वो चाहेंगे, वो यही चाहेंगे एटलीस्ट लड़की मिच्योर हो जो उनको और उनकी फैमिली को साथ लेकर चले। ये आपने देखा होगा मतलब यूनिवर्सिटीज़ में लड़के लाइक करते हैं मॉड स्कॉट लड़की होगी, उसका फ्रेंडशिप कर ली, गर्लफ्रेंड बना ली, लेकिन एज अ एंड मतलब जब वो अपनी लाइफ पार्टनर को चूज़ करते हैं अपने पेरेंट्स को पहले प्रेफर करते हैं, वो सिलेक्ट करें, उनकी पेरेंट्स की भी चॉइस हो और उनकी भी चॉइस हो, उनकी भी दैट इज चॉइस हो। मैच्योर हो और लड़की। जो फ्रेंडशिप होती है, ये जो उनको एक होता है कि मॉडर्न हो लड़की और जीन और ऐसे ये वेस्टर्न ड्रेसिंग और ये वो अट्रैक्शन जिसमें हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप की हद तक होती है। हाँ, लेकिन ड्रेसिंग मैटर नहीं करती, मेच्योरिटी में ड्रेसिंग मैटर नहीं करती है। वो थोड़ी सी मतलब आपकी लुक को जो आपको बता रही होती है कि मतलब आपकी थिंकिंग कैसी है, वो आपको मतलब पेरेंट्स जो आपकी बता रही होती है, आपकी मेंटेलिटी को हर एक चीज़ को शो ऑफ करा रही होती है, लेकिन ड्रेसिंग मैटर नहीं करती है मेच्योर हो कि नहीं मेच्योर हो। मेच्योर, लेकिन फिर भी ये होता है ना कि लड़का जब भी होता है कि अगर जिस तरह से ऑब्जर्व किया है मैंने, बहुत सारे ये टॉपिक जब मेरे पास आया तो मैंने बहुत सी लड़कियों से ये पूछा, बहुत सी लड़कियों से पूछा, इवन के बहुत से लड़कों से पूछा कि आप लोग कैसी लड़की से शादी करना चाहेंगे। तो सब लड़के, जितने भी मेरे कोलीग्स थे, जितने भी फ्रेंड्स थे, जितने भी वैसे भी कजन्स वगैरह थे, सबसे पूछा कि आप कैसी लड़की से शादी करना चाहोगे। तो वो एटलीस्ट हमारे घर में सपोर्ट करे, घर में अच्छे से रहे और ये हो कि वो किसी ने तो कहा जॉब करती होनी चाहिए, किसी ने कहा जॉब करती नहीं होनी चाहिए, किसी ने कहा कि ऐसी होनी चाहिए कि जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मॉडर्न ना हो, सिर्फ उसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा मॉडर्न लड़की की होती हैं, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर मैंने ये क्वेश्चन किया कि यार अगर आप लोग अपनी लाइफ पार्टनर को ऐसे नहीं पसंद करते हो तो फिर आप ये जब जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है आप उसको ऐसे कहते हैं कि वो इतनी मॉडर्न हो, ऐसी मॉडस्कॉट हो, आप सोसाइटी में लेके चले, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सारे क्वेश्चन मैंने पुटअप किए तो मुझे यही रिजल्ट मिला कि लड़के जो हैं वो ऐसी ही लड़की हमेशा प्रेफर करते हैं अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर कि जो सादा हो और उसके खुश इखलाक हो। वो तो एक है बात के होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो मेन चीज जो है उनके पेरेंट्स को जो है सपोर्ट करती हो, ये नहीं होना कि पेरेंट्स को सपोर्ट ना करती हो। हाँ बिल्कुल। बल्कि अगर बॉयज़ की चॉइस में देखा जाए ना कि लड़कों को कैसी लड़कियां पसंद है, तो क्वेश्चन आगे से ये रेज होता है कि किस लिहाज से, लाइक फॉर द मैरिड पर्पस या एज अ गर्लफ्रेंड। क्योंकि गर्लफ्रेंड के तौर पे अगर आप किसी ऐसी लड़की को अपने साथ लेके, लड़कों की जहाँ तक थिंकिंग ये होती है कि अगर किसी ऐसी लड़की को अपने साथ लेके फिरोगे ना जो कि टोटल ईस्टर्न टाइप हो, ठीक है, तो लोग उसे देखकर कहेंगे क्या यार अपने साथ बहन जी लेके फिर रहा है, ठीक है। मतलब एक लड़की का गेटअप जो होता है वो इस तरह का बन जाता है। इसी वजह से जो लड़के होते हैं ना वो अपनी एज अ गर्लफ्रेंड जो है वो मॉड लड़कियां पसंद करते हैं। लेकिन जब बात आती है फैमिली में एडजस्ट होने की, तो वो डेफिनेटली उन्होंने अपनी फैमिली को देखना है।
ٹھیک ہے, تو وہ یہ دیکھیں گے کہ جو میری فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو, جو ایک گھر کو رن کر سکے, ایک فیملی سیٹ اپ جو ہوتا ہے اس کو رن کر سکے. تو اس میں ڈریسنگ میٹر نہیں کرتی. اب اتنے جو ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے ہماری, اس پہ بھی جتنی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں, جتنی بھی فیمیلز ہوتی ہیں, اوبیسلی وہ ماڈ ہوتی ہے, لیکن وہ ایک گھر کو بھی رن کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. سو بات آتی ہے میچورٹی لیول کی, اور وہ آپ کو پہلی ملاقات میں یا گرل فرینڈ میں آ کے نہیں پتہ چلتا, وہ آپ کو تبھی پتہ چلتا ہے جب آپ اس بندے کو, اس لڑکی کو اس انوائرمنٹ میں پٹ کرتے ہو. آپ کی گرل فرینڈ اگر ماڈ ہے, اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آ جاتی ہے, کچھ لڑکے اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ جو آپ کی فرینڈ ہو وہی آپ کی لائف پارٹنر ہو, کیونکہ اس کے آپ لوگوں کے پیچھے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ جو کلوز فرینڈ ہے وہی آپ کی پارٹنر ہو. شریف لوگوں میں آ جاتا ہے, شریف لڑکے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اس لڑکی کو پسند کیا ہے, ٹھیک ہے اب میں اس سے شادی کروں گا. لیکن ایسا نہیں بھی, موسٹلی ایسا ہے کہ ایسا نہیں بھی ہوتا, لیکن وہ ان کے ذہن میں آلریڈی چل رہا ہوتا ہے, یار یہ لڑکی میری دوستی کے لیے, یہ لڑکی جو ہے وہ میری گرل فرینڈ بنے گی, اور یہ لڑکی جو ہے یہ شادی میں نے اپنے گھر والوں کی مرضی سے کرنی ہے. موسٹ آف دا بوائز یہی کرتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ پھر اس کے بعد اگر جس طرح سے یہ ہے کہ کس ٹائپ کی لڑکی, اس میں ایک ماڈرن, اور یہ تو ہو گیا کہ کیسی اس کا کیسا ہونا چاہیے, دوسری جو ہے وہ لک کیسی ہونی چاہیے. لڑکے حالانکہ وہ خود اگر اتنے اچھے نہیں بھی ہیں, تو مطلب جو گڈ لکنگ نہیں بھی ہوتے, ان کی ڈیمانڈ بھی یہی ہوتی ہے کہ لڑکی گڈ لکنگ ہونی چاہیے, اس کی آنکھیں ایسی ہونی چاہیے, اس کا فیس اتنا, اس کا رنگ گورا ہونا چاہیے, اسمارٹ ہونی چاہیے, ہائٹ ہونی چاہیے, خود چاہے اس کی ہائٹ چھوٹی ہو, لیکن لڑکی کی ڈیمانڈ. میرے کزنس ہیں, ایون میرے کزنس ہیں, ان سے بات کریں نا اکثر اس ٹاپک پہ, تو وہ اپنی ڈیمانڈس جو نا یوں فنگر ٹپس پہ رکھتے ہیں. اسمارٹ ہو, اتنی ہائٹ ہو, آئز کلر یہ ہو, بال ایسے ہو, کمپلیکشن یہ ہو, فیس کٹ ایسا ہو, باڈی شیپس یہ ہو, یہ سارا کچھ وہ ڈسکرائب کر دیں گے. اور کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی, اس میں کوئی نہ کوئی, اگر اس میں بے انتہا خوبصورتی بھی ہے, آپ کی اپنی ساری ڈیمانڈز اس کی باڈی وائز اپیرنس سے پوری ہو رہی ہے, لیکن اگر وہ نیچر میں, اگر وہ سیرت میں اچھی نہیں ہے, تو وہ ساری ڈیمانڈ جو آپ کو وہ مل رہی ہیں وہ ساری کنویں میں گر جائیں گے. نہیں رائمہ, یہ چیز لڑکوں کے علاوہ لڑکیوں میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے, اور یہ چیز ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جو خود گڈ لکنگ نہیں ہوتے, ان کو خود اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز نہیں دی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کے لائف پارٹنر میں ایٹ لیسٹ وہ چیزیں ہوں. ایون میری ایک فرینڈ ہے, مطلب ان لکس نارمل ہیں, مطلب ایوریج میں وہ آتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں جو میرا لائف پارٹنر ہو وہ ایسا ہو, اس کی مدر نہ ہو. لڑکیوں میں ایک چیز یہ بہت زیادہ ہوتی ہے, ہاں جی اس کے پیرنٹس جو ہو ساتھ نہ رہیں, علیحدہ سے وہ ایڈجسٹ کرے, علیحدہ سے اس کا گھر ہو, یہ چیز ہو, یہ ہو, اس کے پاس یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, مطلب خود ان کے پاس جو چیز ان کے پاس خود نہیں ہوتی وہ اپنے لائف پارٹنر میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں بالکل, ڈیمانڈس تو ویسے کر دیتی ہیں لڑکیاں کہ مطلب ایسا ہو ویسا ہو, فیملی سیٹ اپ کہ انہیں ایک سیپریٹ گھر چاہیے, انہیں اپنے ہسبینڈ کی فیملی کے ساتھ نہیں رہنا. لیکن ٹائم جب آتا ہے نا الگ رہنے کا, اور جب وہ رہ رہی ہوتی ہیں, تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یار کتنا غلط فیصلہ کیا ہے. کیونکہ فیملی کے ساتھ جب آپ رہ رہے ہوتے ہو نا, تو آپ کی بہت ساری باتیں وہ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, آپ کو بہت سارے میٹرز میں ہیلپ بھی کرتے ہیں. لیکن جب آپ سیپریٹ ہو جاؤ گے تو لڑکے کی ماں بھی کہے گی کہ میرے بیٹے کو چھین کے لے گئی ہے, یہ کسی مصیبت میں بھی ہے, پرابلم میں بھی ہے, تو میں کیوں جاؤں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ سیرت جو ہے وہ زیادہ اکاؤنٹ کرتی ہے, وہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کی بیوٹی دیکھیں آپ, کیونکہ بیوٹی تو ختم ہو جانی ہے. کتنی دیر تک لڑکی جوان رہ لے گی, یا کتنی دیر تک وہ بہت زیادہ بیوٹیفل رہ لے گی. اوبویسلی یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے, ایک ینگر لکنگ اسکن ہوتی ہے, آپ کی باڈی ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں ایٹ لیسٹ ختم ہونی ہوتی ہیں, اور اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے, اور اس ٹائم میں اس نے ختم ہو ہی جانا ہے. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز, آپ یہ دیکھیں کہ آپ سیرت کو زیادہ جو ہے وہ فوکس کریں کہ سیرت میں اچھا ہونا چاہیے. اگر لڑکی بھی ہے, میرا خیال ہے جو میں نے لڑکیوں کے بارے میں آبزرو کیا ہے, یا جتنا بھی میرا ہے, وہ یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ ایک چیز کے لڑکا جو سنسیئر ہونا چاہیے, جس کو وہ لائف پارٹنر کے لیے سلیکٹ کریں گی. تو کیا خیال ہے, ایسا نہیں ہے؟ تھینک یو. سنسیئرٹی تو اوبویسلی میٹر کرتی ہے یار. وہ اب اور طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو فلمی دنیا میں رہتی ہیں, شاہ رخ خان ٹائپ کی دنیا, عامر خان ٹائپ کی دنیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ خود سے ڈیسیژن لے لیتے ہیں, خود سے ہم لوگ ڈیسیجن لے لیتے ہیں. مطلب یہ چیزیں ہم لوگوں کو اتنے مطلب اپر لیول پہ جا کے خود سے مطلب فائنل ڈیسیجن نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ فائنل ڈیسیجن ہے کہ ہم نے اس بندے کے ساتھ رہنا ہے, یہ ہمارا لائف پارٹنر ہے. جو لوگ ایسے ڈیسیجن لے لیتے ہیں وہی اکثر مطلب رہ جاتے ہیں پیچھے موسٹ آف دا ٹائم. جو لوگ مطلب اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ کپل بنا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے, تو وہ ویسے ہی ہونا ہے جیسے انہوں نے چاہنا ہے. بالکل. ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, لیکن ہم لوگ خود بھی تو اسٹرگل کریں. وہ پھر آپ کا ٹائم ویسٹیج ہوتا ہے, اور سیکنڈلی پھر آپ کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہو, پھر آپ کا جو ہے لائف پارٹنر کوئی اور بن جاتا ہے, تو وہ تھوڑا سا لوگوں کی لائف خراب ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے لائف. کئی دفعہ تو دو فیملیز کی لائف خراب ہو جاتی ہے. جو لوگ زیادہ سنسیئر ہوتے ہیں, زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارا وہ کنیٹ کالج والا کیس تھا, اس میں اب دو فیملیز گئی,
اور اس ماں کا بیٹا گیا اور اس ماں کی بیٹی گئی. بیٹی گئی, آپ کو پتہ ہے وہ جی. تو اسی میں یہ تو دیکھیں نا ہر کہ ایک کو مطلب پتا ہے میرے خیال میں, ہر لڑکے کو اور لڑکی کو, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کو لرن کرنا چاہیے, آپ کو سیکھنا چاہیے کہ آپ اپنی چیز. اب اس میں کیا ایکچولی سین کیا تھا کہ مطلب ایموشنز میں بہے ہیں, کہ اس نے ایموشنل ہو کے گولی چلائی ہے, ادروائز وہ پری پلانڈ نہیں آیا تھا. مطلب وہ تو اس میں بہت ساری سٹوریز بیک اپ پہ تھی کہ کچھ ایسا تھا, کچھ کہہ رہے تھے پرپوزل بھیجا, سٹوریز تو بہت ساری سٹوریز بہت ساری تھیں کہ اس میں کیا ہے حقیقت کیا ہے, یہ تو وہ خدا پھر جانتا ہے. جتنے منہ اتنی باتیں, مطلب ایک بات نکلی ہے تو ایک بندے نے سنی ہے, اس میں کچھ اور ایڈیشن کرے گا. لوگ بالکل ویسے کرتے ہیں جیسے کوئی سٹارٹنگ اس کا پوائنٹ مل گیا یا اینڈنگ پوائنٹ مل گیا یا ایک مڈ والا مل گیا, ان تینوں پوائنٹس کو جوڑ کے ایک الگ سٹوری بنا دی. سب لوگ جتنے, وہی صحیح بات کہہ رہی ہے ظاہرہ کہ مطلب جتنے لوگ ہیں اتنے منہ ہیں اور اتنی باتیں ہوتی ہیں. لیکن صحیح جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ایموشنلی اٹیچمنٹ جو ہے اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے, تاکہ آپ کا جو ہے فیوچر اس سے جو ہے وہ اس میں کوئی پرابلم نہ آئے. بالکل وہی بات ہو گئی سائرہ نے جیسے کی ہے کہ مطلب جوڑے جو ہے وہ تو آسمانوں پہ بنتے ہیں, بالکل وہی ملنا ہے. فرینڈس, یہاں پہ ہم اپنی بات کو یہاں پہ سٹاپ کریں گے, ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ویورز, یہاں پہ ٹائم ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں مت جائیے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں.